ذرا سوچیے، آپ پوری زندگی ایک اولاد کے لیے دعائیں مانگتے رہیں، پھر اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے، اور جب وہ بیٹا جوان ہو جائے تو ایک رات خواب میں حکم آئے کہ اسے اپنے ہی ہاتھوں سے قربان کر دو۔ یہ صرف ایک خواب نہیں تھا، یہ تاریخ کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آسان نہیں تھی۔ وہ بچپن ہی سے حق کی تلاش میں تھے۔ جب پوری قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی، تب ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ انہیں آگ میں پھینکا گیا، قوم نے ان کا مذاق اڑایا، لیکن وہ ہر آزمائش میں ثابت قدم رہے۔ مگر ایک خواہش ایسی تھی جو ان کے دل میں برسوں سے زندہ تھی، اور وہ تھی اولاد کی خواہش۔ سال گزرتے گئے، بال سفید ہوتے گئے، عمر بڑھتی گئی، لیکن اولاد نہ ہوئی۔ راتوں کو وہ تنہائی میں دعا کرتے تھے، اے میرے رب، مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما۔ اور پھر ایک دن اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ حضرت حاجرہ کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ اس بچے کا نام رکھا گیا اسماعیل علیہ السلام۔ وہ صرف ایک بیٹے نہیں تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا جواب تھے۔ کہتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام پہلی بار اسماعیل علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھایا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اللہ نے حکم دیا کہ حاجرہ اور ننھے اسماعیل کو ایک سنسان وادی میں چھوڑاؤ، وہ جگہ جہاں پانی نہیں تھا، نہ لوگ، نہ زندگی، وہی وادی جو بعد میں مکہ بنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ دیا۔ جب وہ واپس جانے لگے تو حضرت حاجرہ نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اس پہ حاجرہ نے کہا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پانی ختم ہو گیا، ننھے اسماعیل پیاس سے رونے لگے۔ حاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی رہیں، ایک بار، دو بار، 7 بار، اور پھر اللہ نے زمین سے زمزم کا پانی نکال دیا۔ اسی پانی کے گرد زندگی بسنے لگی اور آہستہ آہستہ مکہ آباد ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہونے لگے۔ اب وہ اپنے والد کے ساتھ چلتے تھے، کام کرتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان محبت بہت گہری ہوتی گئی۔ پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ وہ گھبرا کر اٹھ گئے۔ انہوں نے سوچا شاید یہ شیطان کی طرف سے ہو، لیکن اگلی رات وہی خواب دوبارہ آیا، تیسری رات پھر وہی منظر۔ اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے تھے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ ذرا سوچیں، جس بیٹے کے لیے پوری زندگی دعا کی ہو، جسے بڑھتے دیکھا ہو، جسے سینے سے لگا کر رکھا ہو، اب اسی بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قربان کرنا تھا۔ مگر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ وہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا، بیٹا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ وہ لمحہ تھا جہاں کوئی بھی بیٹا خوف زدہ ہو سکتا تھا، مگر اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے وہ کر دیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ جواب سن کر آسمان بھی خاموش ہو گیا۔ پھر وہ دن آیا، مینا کی وادی، خاموش صحرا، ہوا میں عجیب سا سکون اور خوف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر چل رہے تھے۔ شیطان نے راستے میں انہیں بہکانے کی کوششیں کیں، کبھی باپ کے دل میں وسوسہ ڈالا، کبھی بیٹے کے، مگر دونوں اللہ کے لیے ثابت قدم رہے۔ پھر قربانی کا لمحہ قریب آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے تاکہ آپ کا دل کمزور نہ پڑ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن ایمان دل سے زیادہ مضبوط تھا۔ انہوں نے آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور چھری چلانے لگے، اور پھر اچانک آسمان سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پٹی ہٹائی اور دیکھا اسماعیل علیہ السلام محفوظ کھڑے تھے، اور ان کی جگہ ایک دمبا موجود تھا۔ اللہ نے قربانی قبول کر لی تھی۔ یہ صرف ایک باپ اور بیٹے کی کہانی نہیں تھی، یہ ایمان کی انتہا تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جسے آج بھی دنیا عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ لیکن یہ اللہ کی واحد حیران کن آزمائش نہیں تھی۔ ایک اور نبی تھے جو ایک اندھیری رات سمندر کے بیچ ایک مچھلی کے پیٹ میں زندہ پھنس گئے تھے۔
آخر اللہ نے ان کی مدد کیسے کی؟ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی اسکرین پر موجود ویڈیو پر کلک کریں یا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔